آگے فرمایا ومن باع صبرۃ طعام، اور جس نے ایک ڈھیر گندم کا بیچا۔ اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے میں کچھ دو تین چیزیں سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ عبارت آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو دیکھیں پہلے کہ سبرتا، یہ سبرا کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر یا ڈھیری، جو سامنے پڑا ہوتا ہے اسٹال پہ یا زمین پہ۔ اور طعام کا مطلب ہے گندم یا گیہوں ایک۔ پھر اس میں ایک لفظ آ رہا ہے کلا قفیز، قفیز، یہ قفیز وہ ٹوکرا ہوتا ہے جس میں گندم والا اس ڈھیری میں سے گندم بھر بھر کے دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ٹوکرا ہو، ٹوکرا ہی ہوتا ہے بس وہ، اس کو قفیز کہتے ہیں۔ کسی کا ٹوکرا بڑا ہو کسی کا چھوٹا ہو یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صورتحال کیا ہے دیکھیں۔ صورتحال یہ ہے کہ سامنے ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور اس میں گندم ہے، اور وہ جو بیچنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ ٹوکرا بھی اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، خالی ٹوکرا جس میں بھر بھر کے دے گا۔ خریدنے والے کو بھی پتا ہے کہ اس میں بھر بھر کے دے گا وہ۔ اب کئی من، چادر پھیلا کے کئی من گندم پڑا ہے۔ بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ایک پورا جو ڈھیر ہے نا، پورا ڈھیر، یہ پورا ڈھیر بیچتا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ ایک ٹوکرا 1 درہم کا۔ اب دو باتیں ہو گئی، تو ایک تو پورا کا پورا ڈھیر ہو گیا، وہ بیچ رہا ہے وہ، جو خریدنے والے کو جو چادر کے اوپر پورا ڈھیر پڑا ہے وہ پورا کا پورا لینا ہے۔ لیکن ساتھ میں بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ ہر ٹوکرا 1 درہم کا۔ اب مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ مبیع، یہ جو گندم ہے جو پڑا ہوا ہے سارا، یہ مبیع ہے، تو بے کے لیے مبیع متعین ہونا ضروری ہے۔ متعین کا مطلب، متعین کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، وہ کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کی صفت کتنی ہے، کیا ہے وہ تو آپ سامنے گندم تو پڑا ہے، تو یہ لیکن ابھی بھی متعین نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کہنے والا یہ کہتا، بیچنے والا یہ کہتا کہ یہ جو گندم کا سارا ڈھیر ہے، اس سارے کی جو ہے نا قیمت اتنی ہے، 250 درہم، صحیح ہے، تو کوئی اس کو 250 درہم دے کر وہ سارا کا سارا خرید لیتا، پھر تو ٹھیک تھا۔ لیکن جو گڑبڑ ہوئی ہے نا، وہ گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ اس نے ساتھ میں یہ کہہ دیا ہر کا فیس 1 درہم کے حساب سے، یعنی وہ ٹوکرا کفیس جو کہ ابھی خالی رکھا ہوا ہے، یعنی وہ اس ٹوکرے میں بھر بھر کے دے گا۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تم خریدو گے پھر میں اس قفیز یعنی ٹوکرے میں بھروں گا اور بھر بھر کے تمہارے ٹرک میں ڈالوں گا، اور پھر گنتا جاؤں گا، 1 کفیس ڈالا، 2 کفیس ڈالے، 3 کفیس ڈالے، 300 کفیس ڈالے، 400 کفیس ڈالے، تو ہر کفیس کے 1 درہم چارج کروں گا۔ تو جتنے کفیس تمہارے ٹرک میں لوڈ ہو چکے ہوں گے اتنے کفیس کے پیسے تم دو گے۔ تو یہ گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ مبیع جو ہے وہ متعین نہیں ہوئی۔ اگر وہ یہ نہ کہتا نا کہ ہر کفیس 1 درہم کے حساب سے، پھر تو ٹھیک تھا۔ وجہ، وجہ یہ ہے کہ جب خریدنے والا کہے گا کہ ہاں مجھے قبول ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنا وہ ٹوکرا اٹھانا ہے، اپنے ڈھیر کے اندر ڈال کے گندم بھرنا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور مشتری کے حوالے کرنا ہے کہ یہ لو۔ وہ اپنے اس میں رکھے گا، ٹرک میں خالی کر کے ٹوکرا پھر دے گا، یہ پھر بھرے گا، اس طرح کرتے چلے جائے گا، کرتے چلے جائے گا۔ جب سارا ڈھیر ختم ہو جائے گا تب جا کے کہیں پتہ چلے گا کہ ٹوٹل کتنے ٹوکرے بنے، اس سے پہلے نہیں پتہ چل رہا۔
تب جا کے پتہ چلے گا، یعنی بعد میں پتہ چلے گا یہ گڑبڑ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلا ٹوکرا اس نے بھرا تو اس کا تو ہو گیا 1 درہم قیمت، وہاں تک تو ٹھیک ہے، تو جو مشتری ہے وہ اس ایک پہلے ٹوکرے کے 1 درہم دے گا، اس ٹوکرے کے بعد باقی سارا جتنا ڈھیر میں بچا ہوا گندم ہے وہ سارے کے سارے کی بے فاسد ہو گئی۔ ہاں، کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا تھا، یہ تو بتایا تھا کہ ایک ٹوکرا 1 درہم کا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ جو جو ڈھیر پڑا ہے اتنا سارا منوں کے حساب سے، دراصل اس میں کتنے ٹوکرے ہیں، یہ نہیں بتایا تھا۔ اگر اس نے یہ بتا دیا ہوتا کہ اس میں ٹوٹل کتنے ٹوکرے ہیں، مثال کے طور پہ اس نے بتا دیا ہوتا کہ 300 ٹوکرے ہیں اس میں، 300 قفیز، تو خریدنے والا اپنے دماغ میں حساب لگا لیتا کہ اگر 1 درہم کا ایک ہے تو 300 کتنے کے ہوئے، 300 درہم کے، پھر تو یہ بیع ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن جب جہالت میں رکھا، یعنی لا علمی میں رکھا، اور جب اس کو ٹرک بھرا تو پتہ چلا کہ یہ تو 450 ٹوکرے بھر گئے اور اس کو 450 درہم دینے پڑ جائیں گے، اتنا تو اس کو چاہیے بھی نہیں تھا۔ تو اب عبارت پڑھیں ذرا، صورتحال بتا دی، زیادہ زیادہ ہی تفصیل سے بتا دی۔ فرمایا کہ وَمَن باع، اور جس نے بیچا، صبرتا طعام، گندم کا ایک ڈھیر، کلا قفیز، ہر قفیز، بدرہم، 1 درہم کے حساب سے، جاز البیع فی قفیز واحد، تو صرف ایک قفیز کی بیع درست ہوگی عند ابی حنیفہ، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، وہ بطلا، اور فاسد ہو جائے گی فی الباقی، باقی جو گندم بچی ہوئی بھی ہے اس کی بیع فاسد ہو جائے گی، الا، مگر، این یسمہ، وہ بیان کر دیتا بیچنے والا، جملتا قفزانہا، ٹوٹل قفیزوں کی تعداد۔ اب میں آپ کو اسکرپٹ بتاتا ہوں جو آپ کے لیے لکھا ہے، یہ رہا سامنے، یہی پڑھوں گا ابھی۔ پہلے اس سے عبارت پڑھنے سے پہلے بتایا تھا، اب عبارت پڑھنے کے بعد بھی سن لیں۔ دیکھیں کہ اگر غلے کا ایک بڑا سبرا ہو، یعنی ڈھیر ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو قفیزوں یعنی ٹوکروں میں اگر بھرا جائے تو کل کتنے ٹوکرے بنیں گے، اور قیمت یوں لگائی جائے کہ ہر ٹوکرا 1 درہم کا ہے، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صرف اس ایک ٹوکرے کی بیع صحیح ہوگی جس کو پہلی بار بھرا گیا تھا، اور باقی تمام کا تمام ڈھیر اس کی بیع فاسد ہوگی۔ وجہ، کیونکہ باقی تمام ڈھیر کو ٹوکروں میں بھرنے سے پہلے یہ نہیں معلوم کہ کل کتنے ٹوکرے بنیں گے، نہیں معلوم کو کہتے ہیں جہالت، یعنی باقی ڈھیر میں مبی متعین نہیں۔ ہاں، اچھا یہ تو متعین نہیں، یہ تو وجہ بتائیے کہ کیوں باقی کی ساری ڈھیر کی بے فاسد ہو گئی، یہ تو وجہ بتائیے۔ اب دوسری بات، اگر وہ کل مقدار بتا دے بیچنے والا کہ اس ڈھیر میں ٹوٹل 10 ٹوکرے ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، تو پھر مبی متعین ہو جائے گا، جو کہ شرط ہے مبی کا متعین ہونا، اور پھر پوری بے درست ہو جائے گی، اور پورا ڈھیر جو ہے وہ، فرض کرو اگر 10 ٹوکرے تھے تو 10 درہم کا بک جائے گا۔ ہاں، اس پر صاحبین، یعنی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں جو شاگرد ہیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے، ان کی رائے مختلف ہے، تو آپ کو رائے کا اختلاف سیکھنے کو ملے گا۔ ان کی رائے کیا ہے وہ بھی اسی عبارت میں سمجھ لیں۔
امام قدری لکھتے ہیں کہ وقال ابو یوسف و محمد، اور حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے فرمایا یصح، بے صحیح ہے، فی الوجہین، دونوں صورتوں میں۔ امام اعظم نے تو فرمایا کہ نہیں، ایک ٹوکرا پہلا والا، بس اس کی بے صحیح ہو گئی، ایک درہم دے دے، ایک ٹوکرا لے لے، باقی سارا چھوڑ دے۔ یہ قانون آپ نے یاد رکھنا پڑے گا، یہ مثال جو آئی ہے ایک ٹوکری کی بے جائز ہو گئی ہے، پہلے والے ٹوکری کی بے جائز ہو گئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا، آگے بہت زیادہ کام آئے گا آگے کے سبق میں۔ ہاں، صاحبین، یعنی دو صاحب، صاحبین، جو ایک امام ابو یوسف ہے شاگرد ان کے، امام اعظم کے، اور امام محمد رحمہم اللہ، ان کے نزدیک بیع درست ہے۔ دونوں صورتوں میں، ایک صورت تو یہ کہ چاہے کل مقدار معلوم ہو، یعنی سارا جو سارا ڈھیر پڑا ہوا ہے گندم کا، اس میں ٹوکروں میں بھرا جائے، اس والے ٹوکرے میں بھرا جائے تو کتنے ٹوکرے بنیں گے یہ کل مقدار معلوم ہو، تب بھی بیع درست ہے، وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں درست ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یا نہ ہو تو تب بھی بیع درست ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مقدار معلوم کرنا بائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے، وہ فوراً ناپ لیں گے ٹوکرے میں بھر بھر کے، قفیزوں میں، اور مجموعی قیمت معلوم کر لیں گے کہ 300 نہیں، 350 ٹوکرے ہیں تو 350 کے بنتے ہیں، اور مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا، تو کوئی دھوکہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ہاں تو نہیں ہوگا۔ صاحبین کا اصول یہ ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے، یعنی جو دکاندار کھڑا ہے جو گندم بیچ رہا ہے، اور یہیں پہ خریدار بھی کھڑا ہے جو گندم کی بات کر رہا ہے، یہ ہے مجلس، ابھی گیا نہیں ہے کوئی ہٹ کے وہاں سے، تو یہ ہے مجلس۔ تو صاحبین کا اصول یہ ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ڈھیر کی مقدار، یعنی کتنے ٹوکرے، اور اس کی مجموعی قیمت، کہ ہر ایک 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 درہم کا، ایک درہم کا تو اتنے 450 ٹوکرے تو 450 درہم، یہ مجموعی قیمت معلوم ہو جانے کا امکان ہو تو بے جائز ہوتی ہے، تو وہ تو ہم بھی کہنے جائز ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب معلوم ہو جانے کا امکان ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ کہا، فرمایا کہ جو پہلا ٹوکرا گندم کا بھرا وہ تو بک گیا، اس کی بے جائز ہو گئی، باقی جو گندم بچی اب وہ ٹوکرے نہ بھرے، ہاں، کیونکہ وہ فاسد ہو گئی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کیونکہ اس کے ٹوکروں کی تعداد نہیں معلوم، اگر معلوم ہو تو امام اعظم بھی فرمائیں گے کہ بے صحیح ہے۔ ہاں، ایک کام کی بات سمجھ لیں، یہ جو سبق آیا نا آپ کا، یہ سبق، اس کا جو یہ قاعدہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے ایک ٹوکرے کی بے جائز قرار دی ہے، یاد رکھیے گا، اور باقی تمام ڈھیر جو پڑا ہے اس کو ٹوکروں میں ڈال ڈال کر گننے سے بھی منع کر دیا ہے کہ چھوڑ دو، بے فاسد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اناج کی بات ہو رہی تھی، چاول گندم جو وغیرہ، اس کی بات ہو رہی تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ اس نے ایک ٹوکرے کی قیمت لگا دی تھی 1 درہم، یہ بتائے بغیر کہ اس پورے ڈھیر کو ٹوکروں میں بھرا جائے تو کتنے ٹوکرے بنیں گے، یہ سچویشن ذہن میں رکھیے گا۔ اب چلے اگلے عبارت کی طرف۔